أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فرمایا وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے کی، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ جہنمی ہیں. اسلام امن کا نظام، امن، نظام عدل، ہمدردی، محبت، اطمینان اور یوں سمجھیے کہ تمام تر تحفظات کا نام ہے. اسلام سب سے عالی شان دین ہے جسے اللہ جل شانہ نے ان الدین عند اللہ الاسلام کا القاب بھی دیا ہے. اس کے مقابلہ میں کوئی بھی نظام، وہ امن کا نظام، تحفظ کا نظام، ہمدردی کا نظام، غرباء کے حق میں مساوات، محبت کا نظام نہیں ہے. اسلام کی جو سزائیں ہیں، اسلامی جو حدود ہے، تعزیرات ہیں، قصاص کا نظام ہے. دنیا میں جب بھی کسی ریاست میں، کسی خطے میں اگر مکمل اسلام کا نظام نافذ کر دیا جاتا ہے تو یہ خطہ پوری دنیا میں سب سے عالی شان بن جاتا ہے. اسلام امن کا درس دیتا ہے، دہشت گردی کا درس نہیں دیتا. اسلام تو جانوروں کے حقوق تک بتلاتا ہے اور ان کی حفاظت بھی بتاتا ہے. کسی کے ساتھ ذرہ بر زیادتی کا نام اسلام نہیں ہے. یہ تو آج ایک پروپیگنڈا کے تحت اسے بدنام کیا جا رہا ہے کہ جی یہ دہشت گرد ہیں. یہ جس نے بھی منصفانہ انداز میں اسلام کا مطالعہ کیا، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، وہ اسلام کے نظام کو جب اس نے پڑھا، اس کا مطالعہ کیا، اگر وہ انصاف کی بنیاد پر تھا تو وہ اس بات پر ضرور پہنچا کہ اسلام ہی دنیا میں واحد ایک مذہب ہے جس میں آ کر امن حاصل ہو سکتا ہے، اطمینان مل سکتا ہے، جو ہر شعبہ زندگی میں ایک خاص اپنے تحفظات پیش کرتا ہے. لہذا اس کے علاوہ نہیں ہے. لیکن یہودیت، نصرانیت، مجوسیت، ہندوازم، یہ جتنا ہے اس میں اسلام کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آخرت کے اعتبار سے تو بالکل حیثیت نہیں ہے اور دنیا کے اعتبار سے بھی بالکل حیثیت نہیں ہے کہ جو امن، جو انصاف، جو ہمدردی، اگر ہم اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنی شروع کر دیں تو اسلام کا جو نظام زکوٰۃ ہے اسے صحیح طور پر اگر ادا کرنے لگ جائیں اور اسی اصولوں کے تحت کہ جہاں کے امراء سے لیں وہیں کے فقراء میں اس کو واپس لوٹائیں، بتلائیے غربت ختم ہو جائے گی؟ نہیں. پریشانی بنے گی کسی کو؟ کوئی بھوک سے تنگ آ کر خودکشی کرے گا؟ اسلام تو اس کا درس نہیں دیتا بلکہ خودکشی کو حرام قرار دیا ہے. تو لہٰذا کسی ایک نظام کو اگر آج اسلام کے ایک حکم پر عمل کر لے، اب بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان کہلانے والے، ہم جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم نام کے مسلمان ہیں. اسلام کے نظام میں سے کوئی ایک نظام ایسا نہیں جس کو ہم نے 100% اپنی زندگی میں اتارا ہو. اس لیے جب ہم خود جو کہ شریعت
جس کو اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہ السلام جس کو لے کر آئے ہیں، اللہ نے جس شریعت کو نازل کیا ہے، اس شریعت کے مقابلے میں فرمایا اگر کوئی اور نظام پیش کرتا ہے تو اس کی علامت یہ بتلا دی کہ جو اور نظام پیش کرے گا نتیجہ اس کا یہ ہے کہ یہ جہنمی ہوگا۔ اب وہ کوئی واضح اس کے خلاف ہو یا ہم جیسے نالائقوں کی طرح مسلمان کہلانے کے باوجود اسلام کے کسی نظام کو اپنے اوپر نافذ نہ کیا ہوگا، تو پھر ایسے ہی پریشانی ہے، ایسے ہی ہم جو ہے بے اطمینانی کا شکار ہیں۔ ہر شخص اپنی جگہ پر پریشان ہے، نہ عدل ہے، نہ گھر میں امن ہے، نہ راستہ پر امن ہے، نہ کھیت امن میں ہے، نہ پڑوسی سے امن ہے، کوئی امن نہیں ہے، بلکہ پٹ رہے پریشان ہیں۔ اگر اس وقت آپ کو پتہ ہے طلاق کی شرح میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے دن بدن، آئے روز مسائل ہیں طلاق کے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسلام کا ایک نظام، ایک حکم پردے کا ہے، یہ بے پردگی کی نحوست ہے۔ اگر صرف ہم ایک ہی اس جو ہے فریضے پر عمل کر لینا، پردے والے پر، تو یہ طلاق کی شرح کم ہو جائے گی، ختم ہونے کے قریب ہو جائے گی آہستہ آہستہ۔ یہ بے پردگی ہے، یہ بے پردگی ہے۔ شادی تو ایک کی ہے، وہاں جو بے پردہ جس کی شادی ہے شاید وہ اتنا بنتی سورتی نہ ہو، جو آنے والی بن سور کر آتی ہیں اور بے پردہ ہیں، ایسے بھیڑوں اور بکریوں کی طرح منہ اٹھائے پھر رہی ہیں، ان کے ساتھ جو ان کے والد ہیں، ان کے بھائی ہیں، ان کے شوہر تک جو شادی شدہ بھی ہیں۔ جب اسلام نہیں ہے تو یہ بے حیا اور بے غیرت لوگ ہیں۔ جس انسان کو اپنی بیٹی، اپنی بہن، اپنی بیوی پر حیا نہیں ہے، یہ بے حیا انسان، وہ ساتھ پھر رہی ہے۔ ان کا لباس آپ دیکھیں کہ انسان اگر اس کو حیا والا انسان ایک نظر دیکھے تو نظریں جھکا لے وہ خود ہی، لیکن اس کے ساتھ اس قسم کے بےہودہ بھائی بھی پھر رہے ہیں۔ میں نے یہ کوئی باہر نہیں، ایک جاننے والوں کے ہاں دیکھا، جوان بالغ بہن اور جوان بھائی دونوں کسی کی شادی میں ناچ رہے، گندا لباس پہنا۔ یہ حیا کا تعلق ایمان سے ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا کا تعلق ایمان سے ہے۔ جس میں حیا نہیں ہے یہ بے ایمان آدمی ہے۔ یہ آج دور ایسا آ گیا ہے، یہ اپنی اہلیہ کو کہتا ہے خوب بن سور آج اچھی لگ، آج میرے دوست آ رہے ہیں۔ یہ ہے کوئی انسانیت ہی نہیں ہے، عقل بھی نہیں ہے، انسانیت بھی نہیں ہے، حیا نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔ یہ اپنے دوستوں کو دکھا رہا ہے کہ یہ دیکھو، تو پھر میرے بھائی پھر طلاقیں بڑھتی ہیں۔ اور یہ جو مختلف نام دے دیے نا، عیاشی کے نام مختلف دے دیے ہیں، کبھی کہتے ہیں پکنک منانے جانا ہے، کبھی کہتے ہیں جی کالجوں کے ٹرپ جا رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں جی ہنی مون منانے جانا ہے۔ یہ بےہودگیاں جو ہیں نا، یہ کئی سارے دوست ود فیملیاں اکٹھے ہوئے اور جناب یہ گھومنے پھرنے جا رہے ہیں، یہ گھومنے پھرنے جاتے ہیں، پھر گھوم ہی جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے۔ وہ جو اکٹھے نکلتے ہیں نا تو ظاہر ہے اپنی گھر کی چیز تو پھر اچھی نہیں لگتی، اب پھر باہر والی چیز جو اس کا پردہ بھی نہیں ہے، جو بڑی ایکٹنگ کے ساتھ جیسے ناچنے والے ہوں نا، ناچنے والے، وہ ناچنے والوں کی طرح، اداکاروں کی طرح، انہیں پتہ ہی نہیں ہے اسلام کیا ہے، مذہب کیا ہے، پردہ کیا ہے، اور وہ جو ساتھ پھر رہے ہیں نا ان کے اندر ذرہ بر ایمان نہیں ہے، حیا نہیں ہے۔ یہ ایک چکر لگا کر آتے ہیں، پھر اسی چکر میں رابطے بھی مل جاتے ہیں، اسی چکر میں سارا نظام ہو جاتا ہے، پھر بس 2-4 مہینوں کے اندر اندر پھر اپنے میاں صاحب کہاں اچھے لگتے ہیں اور ان کو اپنی اہلیاں اچھی نہیں لگتی۔ یہی طلاقوں کی شرح اسی لیے تو بڑھ رہی ہے، اور یہ نحوست یہ اب ہمارے تک بھی پہنچ رہی ہے۔ ہم جو ہے نا کہتے ہیں پتہ نہیں کتنے، ہم تک بھی پہنچ رہی ہے۔ ہمارے بھی حضرات میں کوئی وہ نہیں ہے، اچھے خاصے نمازی ہیں، حاجی ہیں، بڑے دیندار کہلاتے ہیں، بیٹیوں کے معاملے میں، بہنوں کے معاملے میں، اہلیہ کے معاملے میں پتہ نہیں عقل کہاں مر گئی، پتہ نہیں عقل کہاں مر گئی ہے۔ اصل میں ہماری نظریں ہیں دوسروں کے عیب تلاش کرنے میں، جب نظریں مکمل ادھر لگی ہوئی ہیں پھر اپنا آپ تو نظر ہی نہیں آئے گا۔ مکمل نظریں ادھر لگی ہوئی ہیں دوسرے کے عیب نکالنے، یہ کیا کرتا ہے؟
اور اپنے گھر کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، مختصر بات یہ ہے کہ نظام جو اسلام کا نظام ہے، اس میں دنیا میں امن بھی ہے، سکون بھی ہے، اطمینان بھی ہے، ایک دوسرے کی ہمدردی بھی اسلام سکھاتا ہے۔ ہمدردی نہیں سکھاتا، آپ نے فرمایا یہ شخص کامل مومن نہیں ہے جو خود تو پیٹ بھر کر سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ یہ ایسا درس دے گا کوئی؟ ایسا درس نہیں کوئی دیتا۔ تو اسلام کا ایک نظام کو دیکھیے، پڑوسی کے حقوق اتنی بار جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے ارشاد فرمایا مجھے ڈر ہونے لگا کہ یہ کہیں پڑوسیوں کو وراثت میں حصے دار نہ بنا دیا جائے، اتنے ہیں، اور ہم اس کے الٹ ہیں۔ اب جو مسلمان کہلانے والا، فرمایا والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، جو یہ کوشش کرے، جس کی تگ و دو یہ ہو کہ وہ ہمارے آیتیں، یہاں مراد اسلام ہے، شریعت ہے، جو اس دین کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہو وہ جہنمی ہے، اولئک اصحاب الجحیم۔ اب ہمیں اللہ اور اس کے حبیب، دین، شریعت، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہمیں برادری ناراض نہ ہو جائے، کنبہ ناراض نہ ہو جائے، ہماری جو فوتگیوں کے موقع پر یہ جتنے رسم و رواج ہیں، یہ کیا ہم عمل سے بتلا نہیں رہے کہ ہمیں اسلام کا نظام نہیں اچھا لگتا، ہم تو اپنی برادری خوش کرنے کے لیے یہ نظام چلائیں گے؟ تو ہم تو اپنے عمل سے یہ ہر موقع پر، اپنی فوتگی کے موقع پر ایسا، جیسے حضرت شیخ فرما رہے تھے کہ جناب اگر ریا سے، دکھلاوے سے کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اگر چپکے سے، خلوص سے، اچھی نیت سے کریں گے، ایسی نیت سے جو کہ محض رضائے اللہ کی ہے، اس سے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اب اس کا انہوں نے مثال بھی دی کہ ایک آدمی اپنے باپ اور اپنی ماں کے ایصال ثواب کے لیے کسی ضرورت مند، کسی مریض کو جس کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہیں، کسی ایسے غریب گھرانے کو جن کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، وہ ان کو چپکے سے جا کر پیسے دے دے اپنے باپ کے ثواب کی نیت سے، اس کا اجر بھی ہوگا اور یہ سب سے اعلیٰ صدقہ بھی ہے۔ اور اگر کوئی اس کے مقابلے میں خوب جناب والا دیگیں اور جناب بڑی دعوتیں اور بڑے بڑے لوگوں کو مدعو، تو یہ تو دکھلاوا بھی ہے، کرنے والے کی نیت بھی یہاں دین نہیں ہے۔ کرنے والے کی نیت، اگر اس وقت ہم اپنے نفس کو ٹٹولے نا تو یہاں ہماری بھی نیت کیا ہے؟ بے شمار نیت کیا، زبان پر بھی اب تو جملے آتے ہیں، وہ کی کریے جی پھنسے ہوئے ہیں، لوگ نہیں چھڑتے، تو یہاں دین تو رہا نا۔ اس لیے فرمایا جو دین کے خلاف کوشش کرے کہ میں دین کو نیچا کر کے دکھاؤں، دین کو کمزور کر کے دکھاؤں، دین کی اہمیت نکال کے لوگوں کے سامنے اس کو مشکوک، شکوک و شبہات میں ڈال دوں، فرمایا ایسے لوگ اولئک اصحاب الجحیم، ایسے لوگ جہنمی ہیں، دنیا میں بھی ان کا کوئی سکون نہیں، کوئی اطمینان نہیں۔ آج ہم نے اپنے سکون کو بدسکونی میں اپنے ہاتھوں سے خود اس کو تشکیل دیا، ہم نے خود دیا ہے۔ جس میں نے ابھی عرض کر دیا ایک پردے کا نظام ہے، پھر حقوق نہیں ہم نے پڑھے، ہم نے اپنے بچوں کو، وہ بالغ ہو گئے، بس ایک ہی دوڑ لگی ہوئی ہے، جبکہ ہم اس کے مخالف نہیں ہیں کیونکہ یہ ایک ضرورت ہے انسانی، لیکن دوڑ ایک ہی لگی ہوئی ہے، یہ کہ کون سی ڈگری میں ہے، اب کون سی کلاس میں ہے، یہ کون سا کورس کر رہا ہے، یہ کیا کر رہی ہے، یہ کیا بن رہی ہے، انجینئر بن رہی ہے، اس نے ایم اے کر لیا، اس نے بی اے کر لیا، یہ ہم نے کروایا ہے، بھاری فیسیں بھی دی ہیں، ہم نے کروایا۔ اب اس کی جب شادی کا موقع آ گیا نا، اس کو ذرا پتہ نہیں ہے شوہر کے حقوق اسلام نے کیا متعارف کرائے، شوہر کے ساتھ زندگی گزارنے کا کیا طریقہ ہمیں بتلایا گیا ہے۔ اب جس گھر میں جا رہی ہوں، میرے شوہر کی جو والدہ ہے، جس کو عرف میں ساس کہتی ہوں، اس کے حقوق مجھ پر کیا ہیں جو اسلام نے ذمہ داریاں ڈالی، میرے شوہر کے جو بھائی ہیں جن کو ہم اپنی پنجابی میں دیور کہتے ہیں، ان کے کیا حقوق ہیں، شوہر کے کیا حقوق ہیں۔ اس کے دماغ میں اگر صرف یہی ایک نقطہ آ جائے کہ جس کے ساتھ میرا نکاح ہو گیا ہے، اسلام شریعت اب یہ کہتی ہے بہن، بھائی اور والد سے بھی زیادہ اب تیرے اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے، تمام جائز امور میں اس کی اتنی فرما برداری کرنی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرما دیا اللہ کے ماں سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں، اگر ہوتا
آپ اندازہ لگائیں یہ اطاعت کی اصل بات تھی. اگر ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو کریں. اگر ہوتا، جائز نہیں، اگر ہوتا. تو اب اس سے آپ اندازہ لگائیں. اور ایسے بے شمار حدیثیں موجود ہیں جس کو جو اپنے شوہر کو ناراض کرے، جس پر اس کا خاوند ناراض ہو، وہ ساری رات عبادت کرتی رہے، منہ پر مار دی جاتی. یہ ان کو پتہ ہی نہیں، بتایا نہیں کسی نے. ان کو ہم نے چلتے ہوئے یہ بتایا ہے یہ موبائل لے جا اور ڈٹ کے رہنا ہے. ہم کوئی کمزور گھرانے کے نہیں ہیں. تیرے بھائی ہے پیچھے، تیرا باپ ہے پیچھے، تمہیں کیا ضرورت ہے ان کنجروں کے نیچے لگ کر رہنے کی. تجھے کوئی تھوڑی سی کوئی بات کرے نا تو ہمیں بتلانا. بتائیں یہ پھر طلاقیں ہوں گی نہیں ہوں گی؟ انہیں یہ تو میں نے ایک اوپر سطح کی بات عرض کر دی ہے. اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ ہدایت نصیب فرمائے. کیونکہ یہ تو ہم خود کر رہے ہیں نا. ان شادی کرنے والوں کو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، انہیں غسل تک کے مسائل کا پتہ نہیں ہے. یہ ایسے بے ڈھنگے بے تکے میک اپ میں ہیں کہ جس سے غسل نہیں ہو. انہیں غسل تک کے مسئلے کا پتہ نہیں. یہ ویسے ہی نحوست کے مارے پھر رہے ہیں. بس انہیں کریموں کا پتہ ہے، انہیں جناب میک اپ کا پتہ ہے، انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ بے پردگی اور بے ہودگی کا پتہ ہے. انہیں جناب بڑی اونچی ہیل والی ایڑی والی جوتیاں پہن کر مٹک مٹک کر چلنے کا پتہ ہے. انہیں گندا لباس جس کا پہنا اور نہ پہننا برابر ہے، انہیں اس کا پتہ ہے. انہیں جناب والا یہ غلام قوموں کے یہ اثرات ہوتے ہیں. غلام قوموں کے. ہماری مادری زبان کیا ہے اور ہماری قومی ملکی زبان کیا ہے؟ اردو ہے. انہیں یہ پتہ ہے کہ میں انگلش کے الفاظ زیادہ سیکھوں، اگلوں میں میری ٹور ہو. اور ہاں وہ بھی یہی کہتے ہیں بڑی پڑھی لکھی ہے. یہ انگریز کی زبان کے الفاظ استعمال کرنے میں اس کو ہی ہم نے اپنا تعلیم کا معیار سمجھ لیا ہے. ابھی ہم سوچتے پھرتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں. غلاموں کے یہ اثرات ہوتے ہیں، غلاموں کے، کہ وہ اپنے آقاؤں کی زبان کی کوشش کرتے ہیں، ان کی نقلیں اتارتے ہیں. آج ہمارا نوجوان بھی نقلیں اتارتا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم کون ہیں، اسلام کیا درس دیتا ہے، اسلام نے ہمیں کیا سکھایا ہے، کیا محبت سکھائی ہے. اس سے بڑھ گئی ہے بات. اب جو کلیجہ پھٹنے کو آتا ہے اور آئے دن مسائل سامنے آتے ہیں. سسر کا اپنی بہو کے ساتھ جو اسلام رشتہ بتاتا ہے وہ باپ اور بیٹی کا ہے، وہ باپ اور بیٹی کا ہے. اور اگر سسر اپنی بہو سے بدکاری کر لے تو یہ خاتون ہمیشہ کے لیے اپنے شوہر پر حرام ہو جاتی. اور آج یہ کئی گھروں کا مسئلہ ہے، یہ کئی گھروں کا مسئلہ ہے. یہ بے شمار لوگ اس نحوست کی دلدل میں ہیں. حیا کا جنازہ نہیں نکال دیا ہم نے خود. اس کی وجہ بھی بے پردگی ہے، اس کی وجہ بھی بے پردگی ہے. جب وہ اتنا بن سور کر باہر نکلتی ہیں تو پھر یہ سسر صاحب بھی تو نالائق آدمی ہے نا. اس کے پلے بھی تو نہ ایمان ہے، نہ اسلام ہے، نہ تعلیم ہے، نہ اسے آخرت کی فکر ہے. یہ بھی تو حرام کھا کھا کر ایسے ایک گند کا، نجاست کا یہ بھی منبع بنا ہوا ہے. اس کو کیا پتا؟ اگر کوئی اپنی بہو پر بری نظر رکھتا ہے اور اس بری نظر کے بعد آگے تک اگر وہ اس کے ساتھ بدکاری میں مبتلا ہو جائے، ختم ہو گیا سارا سلسلہ. اور ایسے ہی داماد اور ساس کا بھی بیٹے اور ماں کا رشتہ ہے. جو قوم اسے ہی بلا دے وہ آگے کیا چلے گی؟ جو اسے ہی بلا دے وہ آگے یہ روزانہ کے مسائل ہیں، روزانہ کے مسائل ہیں. ابھی ہم سنتے ہوئے بھی کانپ جاتے ہیں یقین جانے. ایک ایسا مسئلہ تھا، ہم نے حضرت جی سے مفتی صاحب سے رہا، بڑے غصے ہوئے، ناراض ہوئے کہ سسر صاحب جو ہیں وہ، اور بہت سارے عجیب، کیا باتیں بتائیں آپ، بڑے عجیب حالات ہیں. بہویں ساتھ ملی ہوئی ہیں اپنے سسروں کے، شوہروں کی چھٹی ہے، تم کھیتوں میں رہا کرو. اور وہ بھی اگلے درجے کے للو ہیں. تو جہاں ایسے مسلمان بسیں گے تو پھر عذاب نہیں آئیں گے، پھر غیروں کے ہاتھوں سے ہمیں پٹوایا بھی جائے گا، پھر ہمیں ہر قسم کی تکلیفیں بھی آئیں گی. اللہ جل شانہ ہمیں ان جرموں سے محفوظ فرمائے. ابھی بھی اگر ہم اندر کی آنکھ کھول کر دیکھیں نا، اپنے معاملات کو عمل کے انداز میں لے آئیں تو بچت ہو جائے گی، ورنہ ہمارے پلے کچھ نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے.
الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصل علیہ اللہم اغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار اللہم اشف مرضانا ومرض المسلمین وإذا مرضت فهو يشفين وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن